بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے زیر اہتمام 18ویں بائنل کنونشن کا اہتمام فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں کیا گیا۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ دیگر مہمانان گرامی اور مقررین میں سینیٹر مشتاق احمد، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری، ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ریلیشنز کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر محمد اصغر بٹ، پیما کے عہدیداران ڈاکٹر عبدالعزیز میمن، ڈاکٹر شبیر احمد، وائس چانسلر شفا یونیورسٹی پروفیسر محمد اقبال خان، پرنسپل فیصل آباد میڈیکل کالج پروفیسر فیصل لودھی، سی پی ایس پی کے سینئر فیلوز پروفیسر حافظ اعجاز احمد، پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد، ڈاکٹر طفیل احمد سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 1986 کے کیمکولین ماہر امراض جلد ڈاکٹر محمد سلیم غوری کنونشن کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ پروفیسر نجیب الحق اور خلیل الرحمان چشتی صاحبان کنونشن کے اہم مقررین تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی صدر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے حوالے سے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں دعوت دوں گا اپنے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب کو، جو کہ سی پی ایس پی کے پریزیڈنٹ ہیں اور وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں۔ ہم سب کے بہت دل عزیز اور ہم سب کے بہت محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل صاحب اور ڈاکٹر سلیم غوری جو چیئرمین آرگنائزنگ سیکرٹری ہیں انوائٹ کرنے پہ۔ میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں نے اسٹیج پہ کیا بات کرنی ہے۔ اتنی خوبصورتی کی انداز میں، جس انداز میں بات کی رزق اور رزق کے خرچ کرنے کے بارے میں اور قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، ان دو لیکچرز کے بعد تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ ٹیک ہوم میسیج جو ہمارے دونوں ان مقررین نے سب کو دیا۔ لیکن پھر بھی بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ کچھ ینگسٹر بیٹھے ہیں، تو ینگسٹر کے میسیج کے لیے اس آڈیٹوریم میں جو ظفر علی چودھری صاحب نے یہ پیچھے کچھ اشعار لکھے ہیں، ان کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیٹ ول بی دی میسیج فار ینگسٹر۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایک میسیج اور ساتھ پیچھے لکھا ہوا ہے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور ظفر علی چودھری صاحب اپنی ہر تقریر میں یہ شعر پڑھتے ہیں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو یہ ینگسٹر کے لیے میسیج ہے۔ اور ایک اور، جب میں مقررین کی بات سن رہا تھا تو پھر مجھے ایک اور شعر، شاید وہ بھی پیچھے ہی لکھا ہوا ہے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سننے والے ہوں، لینے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، پھیلانے والے ہوں، اور یہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور یہی ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ باقی جہاں تک کالج آف فزیشین سرجن کا تعلق ہے، چونکہ میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور کالج کونسل یا پریزیڈنٹ نہیں ہیں، آپ سب کالج ہیں، ہمارے بہت سینئر یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی جب چشتی صاحب بات کر رہے تھے تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کر رہے تھے۔ 18 مارچ کو آپ لوگوں کے ٹرسٹ کے بعد 31 مارچ اور 1 اپریل کو مین فیکلٹیز کی کانسٹیٹیوشن ہوئی، میٹنگ ہوئی، ڈینٹل فیکلٹیز کی ہوئی، اور ہر دن کو ہم نے امپورٹنٹ سمجھا، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی، اور جو ایشوز آف فیلڈ تھے اس میں اسٹینڈرڈائزیشن آف ٹریننگ، کوالٹی آف ٹریننگ، انوویشن ان دا ایگزامینیشن، یہ تمام ایشوز کو ہماری فیکلٹی نے ڈسکس کیا۔ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ بنائی۔ شارٹ ٹرم پلاننگ میں یہ کہا کہ ورک پلیس بیس اسیسمنٹ کو لے کے آئیں، اور پھر سرٹیفکیٹ آف گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ، جو اچھے سپروائزر کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ اور سیکنڈ جو بات تھی وہ ایگزامینیشن کے ساتھ
MCQ بینک کی اسٹرینتھنگ تھی اور کریکولم کی ریویژن کی تھی. اس CPSP کے موضوع پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کریں گے، چونکہ میں نے 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے. جو میں نے ٹیک ہوم میسج لیا ان دو مقررین سے، خلیل الرحمان چشتی صاحب سے اور پروفیسر نجیب الحق صاحب سے، بہت خوبصورتی کے انداز میں یہ بات کی کہ زندگی کے مقصد میں عبادت، اطاعت اور خدمت ہے. لیکن ایک جو میسج میں نے لیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ عارضی ہے، مختصر ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے. اور یہ جو ہم سن رہے ہیں، یہ سننے کے بعد، سنے کے جانے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ سنتے تھے، اب دیکھ لیا، واپس لوٹا دیں، نیک عمل کریں گے. لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایمرجنسی میں روح پرواز کر جاتی ہے، جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر نہ کوئی کبھی واپس آیا ہے نہ کبھی آئے گا. ہر ہمارا سیکنڈ ہمیں آخرت کی طرف لے کے جا رہا. اور جب دنیا سے جاتے ہیں کلمہ شہادت کی آواز کے ساتھ، تو جس منزل کی طرف لے جایا جاتا ہے اس منزل میں انسان ایسا بس جاتا ہے کہ نہ کبھی واپس آیا نہ واپس آئے گا. آج اس حال میں بیٹھے ہوئے جو جن موضوعات پہ بات ہو رہی ہے، چشم تصور میں رات آپ بیٹھ کے سوچیں کہ پہلی منزل ہماری کیا ہوگی، وہ قبر کتنی بڑی ہوگی، کیا اس آڈیٹوریم کی طرح بڑی ہوگی، کیا ایئر کنڈیشننگ اور لائٹ ہوگی، کیا ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، کون قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا. جب پوچھا جائے گا من ربو کا، کس یقین کے ساتھ آئے، کس نبی کا آپ فالوور تھے اور دین پہ کتنا عمل کر کے آئے، وہ قبر میں کس انداز میں ہم جواب دیں گے. اور پھر وہ علماء سے سنا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اپنے قدم اس جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے کہ عمر کیسے گزاری، بلوغت سے لے کر آپ کی مرنے تک کا عرصہ. اور سیکنڈ کویسچن، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا. اور پھر پل صراط. یہ منازل ہمارے سامنے ہے اور آج اللہ نے تیاری کا موقع دیا. کیسے تیاری کرنی ہے؟ خلیل الرحمان چشتی صاحب نے بہت خوبصورتی کے بارے میں بات کی. اسی طرح پروفیسر نجیب صاحب نے جو قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بات کی. اگر یہی میسج ہم آج یہاں سے لے کے چلے جائیں، اس پہ عمل کر لیں. ٹھیک کہا چشتی صاحب نے کہ میڈیکل کے شعبے میں نہیں ہے دعوت کا کام، 2% سے زیادہ نہیں ہے. اس آج کے کنونشن کے آؤٹ کم کے طور پہ اگر یہی پرسنٹیج بڑھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کنونشن کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا. اور یاد رکھیے گا ہمارے ہر ایک کے ساتھ 3 بھائی ہیں. ایک بھائی وہ روپیہ پیسہ ہے جو جسم اور روح کے تعلق کے بعد کسی کا ہو جائے گا. اور چشتی صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارا پیسہ کون سا ہے، ہماری انویسٹمنٹ کون سی ہے، جو انویسٹمنٹ ہم نے کر دی مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی، جو آگے بھیج دی. سو روپیہ پیسہ کسی کا. دوسرا بھائی آپ کے عزیز و اقربا اور رشتہ دار ہیں. اور عزیز و اقربا رشتہ دار کتنے عرصے تک یاد رکھتے ہیں. اس حال میں بیٹھے ہوئے آپ خود سوچیں کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا. کتنوں کو اس کا پتہ ہے؟ ہمارے گرینڈ سن کو ہمارا نام پتہ نہیں ہوگا. 100 سال پہلے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی سرزمین پہ کون سے لوگ تھے، آج کوئی نہیں ہے. اس حال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں 100 سال بعد کوئی نہیں ہوگا، بھول جائیں گے. جائیں میانی صاحب کے قبرستان میں، کتنے لوگ وہاں موجود ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلتی. لوگ بھول چکے ہیں، ہم بھی بھول جائیں گے. پھر ہمارے ساتھ کیا چیز ہوگی، کیا چیز قبر میں ساتھ دے گی، کیا چیز حشر میں ہمارے ساتھ جائے گی، پل صراط اور جنت تک. وہ ہے نیک اعمال. اور نیک اعمال کا میسج جو چشتی صاحب کا میسج ہے، پروفیسر نجیب صاحب کا میسج ہے. اور نیک اعمال کے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اب وقت دیا ہے. ہم عبادت، اطاعت اور خدمت اور صدقہ جاریہ کے بارے میں، جو رزق کے بارے میں بات کی، یہ انویسٹمنٹ کرنا، یہ صدقہ دینا، آپ کی نیک اولاد آپ کا صدقہ، آپ کے فلاحی کام آپ کا صدقہ، آپ کی دعوت کی آواز یہ آپ کا صدقہ، آپ کے پیشنٹ آپ کا صدقہ. اگر کسی دکھی انسانیت کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا آسمان پہ پہنچ گئی، قبول ہوگی دعا، ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ 2022 میں جب ہمیں موقع ملا، پروفیسر شعیب شفیع صاحب وہ پریزیڈنٹ آئے، مل کے ہم نے بات کی کہ کالج میں کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے.
تو بات یہ ہوئی کہ اداروں میں بات ہوتی ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے، تو کیوں نہ سی پی ایس پی سے ہم یہ سٹیپ لیں۔ تو 2022 میں بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی ہمارے کراچی کے اکاؤنٹ، ہمارے 14 سینٹر کے اکاؤنٹ، آل دیز اکاؤنٹس دے آر ناؤ انٹرسٹ فری، سود سے پاک یہ سارے اکاؤنٹ ہیں۔ اور پھر حافظ صاحب ہمیں لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں، لوگ ڈراتے ہیں کہ نظام کیسے چلے گا سود کے بغیر۔ نظام چلانے کے بارے میں بات کی ہے اسپیکر نے یہاں پہ آ کے، اور پھر ہم نے کہا کہ نظام تو اللہ پاک کی ذات چلاتی ہے، یہ انٹرسٹ اور سود سے بات نہیں چلتی۔ اور برکت اللہ نے کیسے ڈالی، گلگت بلتستان والوں نے کہا سینٹر چاہیے، ہم نے کہا کالج کی فیس تو ہم نے نہیں بڑھانی، چیف منسٹر نے زمین دی، آرم فورسز سے ہماری ملاقات ہوئی، 3 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا، 6 ماہ کے اندر جی بی کا بہترین سینٹر بنا، سکردو میں سینٹر بن رہا ہے، اسی طرح گمبٹ میں سینٹر بنا، 1 پیسہ کالج کا نہیں لگا، سود ختم ہونے کی یہ برکت تھی۔ اور اس کے بعد بات یہی نہیں رکی، ہم نے برمنگھم میں سینٹر بنایا، 2022 کے 14 اگست کو برمنگھم کے اندر ڈبل سٹوری بلڈنگ جس کے باہر لکھا ہوا ہے کالج آف فزیشین سرجن پاکستان برمنگھم سینٹر، 510 بچے آئرلینڈ گئے، 386 بچے یو کے میں گئے۔ ان بچوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان میں فیس پاکستانی روپیز میں لیتے ہیں، ہم ڈالر میں ہماری انکم ہے، پاؤنڈ میں انکم ہے، اینڈ پاؤنڈ میں فیس دیں گے۔ وہاں سے پاؤنڈ میں فیس آنی شروع ہوئی، ٹی اے ڈی اے فارن ایگزامنر کا اس سینٹر سے ملنا شروع ہوا۔ اور پھر جو پہلا پارٹ 1 کا امتحان تھا، سود ختم ہونے کے بعد 20% لوگ زیادہ اپیئر ہوئے، اور ان 20% لوگوں کے زیادہ اپیئر ہونے کی وجہ سے جو انٹرسٹ سے پیسے ملتے تھے، اللہ نے پیسے ہمیں وہ ڈبل دے دیے، اور یہ برکت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب احکامات الہیہ پہ عمل ہوتا ہے تو برکتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو جو میسج آج ہم نے لیا، یاد رکھیے گا، تھوڑی سی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے آخرت کی، نہ ختم ہونے والی ہے، اور ڈیپینڈ کرنا ہے آخرت کی زندگی نے اس مختصر کی زندگی پہ۔ اور آج اس زندگی میں وہ کام کر جائیں جو قبر میں ہمارے کام آئیں، حشر میں کام آئیں، جنت تک پہنچائیں۔ غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر پیما کے صدر نے مہمان خصوصی اور مقررین کو یادگاری شیلڈز پیش کیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور احکامات الہی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور انسانیت کی کما حقہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔